حضرت ابو؟ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ندیم ندوی۔ ان کا تعلق ہندوستان کے شہر دہلی سے ہے۔ سعودی کرکٹ سینٹر کے سی او کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ 31 سال سے مملکت میں مقیم ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ مملکت میں شب و روز کیسے گزار رہے ہیں۔ ندیم ندوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خالد بھائی، شکریہ بہت بہت۔ میں جدہ ریڈیو کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے جدہ ریڈیو کے توسط سے مخاطب ہو سکوں۔ یہاں میری آمد جو ہے وہ سن 81 میں ہوئی تھی، 1981 میں، اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جو کہ شپنگ کمپنی تھی، اس میں شروع میں مجھے ملازمت ملی جس پہ میں آیا تھا یہاں پر، اور وہاں پر میں نے سن 1997 تک کام کرنے کے بعد اپنی خود ذاتی تجارت شروع کی، جو کہ شپنگ کا ہی ایک دوسرا شعبہ ہے، انٹرنیشنل فریٹ فارورڈنگ سے آتا ہے۔ اور میں بہت مطمئن ہوں کہ جن حالات میں یہاں پر آیا تھا اور جس جگہ میں اپنے آپ کو آج پاتا ہوں، تو وہ جگہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے بزرگوں کی اور میرے والدین کی اس میں یقیناً دعا نشان ہے۔ یہ بتائیے، مملکت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا ماحول ہے؟ یہ دنیا کے تمام اس وقت جو ماحول ہے سعودی عرب میں، اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان، میرا تعلق کیونکہ ہندوستان سے اور دہلی سے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، بلکہ دنیا کے تمام تاجر جو ہیں، وہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کسی قسم کی کوئی تجارت وہ کر سکیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک حال میں کوشش کی تھی جو کہ کسی قدر کامیاب نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ میں ایک انڈیا ایگزیبیشن سائٹیکس کے نام سے یہاں پہ جدہ میں دسمبر میں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی کامیابی کامیاب نہ ہونے کی وجوہات کچھ اور ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تقریباً 200 سے زائد کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے یہاں پر آ کر تجارت کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اس ایگزیبیشن کا وہ حصہ بننا چاہتے تھے۔ اور اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو تقریباً 156 انڈین ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ساگیہ پروگرام کے تحت پہ کام کر رہی ہیں، اور 200-250 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ذاتی طور پر یہاں پہ ساگیہ کے حوالے سے جو ہے کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں۔ یہ بتائیے، معاشی ترقی کے حوالے سے مستقبل میں سعودی عرب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چاہے جی ڈی پی کا آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کی آج جو صورتحال ہے، اور اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں سعودی عرب کا شمار ہوتا ہے، اور ہر طرح سے جس طرح سے یہاں کی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور یہاں کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 4 اکانومک سٹیز بھی بن رہی ہیں، جس میں سے کنگ عبداللہ اکانومک سٹی ہے جو کہ رابغ سے آگے ہے۔ اسی طرح سے 4 اور اکانومک سٹی ہیں۔ میری ملاقات ان کے جو ڈائریکٹر سے ایک موقع پر ہوئی تھی، تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک اکانومک سٹی تقریباً 163 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ رہیں گے، اور ان کے لیے تمام تر سہولتیں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے مہیا کی جائیں گی یا اس اکانومک ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے دی جائیں گی۔ تو یہ سب کسی ایک ملک کی ترقی کے لیے جو چیزیں ہم نے سوچی تھی یا کبھی بچپن میں اپنے پڑھی تھی، اس کو یہاں پر عملی طور سے دیکھنے کا موقع یقینی طور سے ملا۔ یہ بتائیے، کمیونٹی کے وہ لوگ جو سرمایہ کاری بزنس کی طرف آنا چاہیں، وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ دیکھیے، حکومت نے ہر طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور مختلف پروگرامز ہیں جس کے تحت آدمی یہاں پہ سرمایہ کاری میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں اجانب کے لیے علیحدہ ایک راستے ہیں جو کہ ایک ساگیہ کا راستہ ہے، جس طریقے سے آپ یہاں پہ سعودی عربین جنرل انویسٹمنٹ اتھارٹیز کے تھرو آپ
مختلف شعبے ہیں جس کے اندر آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اور جہاں تک سعودیوں کا تعلق ہے ان کو تو تمام سہولتیں اس سلسلے میں میسر ہیں. یہ بتائیے ایک معاشرے کے لیے، ایک صحت مند معاشرے کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا ہونا ضروری ہے. آپ چونکہ سعودی کرکٹ سینٹر سے وابستہ ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ میرا شوق کیونکہ کرکٹ رہا ہے، اور جب میں یہاں سن 81 میں آیا تھا تو اس وقت کوئی اور مشغولیت نہیں تھی، نہ ٹی وی تھا، اور صرف چینل 1 اور چینل 2 بھی بہت محدود پیمانے پر سعودی عرب میں تھا. تو ہمارے پاس اپنا وقت گزارنے کے لیے بیچلر زندگی تھی، تو اس میں کرکٹ ہی ایک سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہمیں ملی کہ جس میں ہم کھیل سکتے تھے اور اپنا وقت گزار سکتے تھے، بالخصوص جمعرات اور جمعہ کا. اور اس میں سن 81 سے لے کر اور میں کرکٹ کے ساتھ منسلک رہا، اور لیکن ایک پلیئر کی حیثیت سے رہا. یہاں پر کرکٹ تو سن 75 سے پہلے سے کھیلی جاتی رہی ہے، بلکہ کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے سن 60 میں بھی کرکٹ کھیلی ہے. لیکن سن 2003 میں امیرہ غادہ بنت حمود بن عبدالعزیز کے توسط سے اور ان کی کاوشوں سے، اور اس میں حسن کبیر صاحب کا میں نام خاص طور سے لینا چاہوں گا، جنہوں نے کوشش کر کے ایک لائسنس جو ہے ریاست شباب سے، یا جو یہاں منسٹری آف اسپورٹس ہے اس سے حاصل کیا. اس بنیاد پر ہم رسمی طور پر اے سی سی اور آئی سی سی سے سعودی عرب میں کا ایفیلیٹ ممبر سعودی عرب کو بنا سکا. اس ایفیلیشن کے بعد سعودی عرب میں کرکٹ کو ایک نیا رخ ملا، اور اسی پر ہم کار فرما ہیں، ابھی بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور آج سعودی عرب کے اندر 6 سے 9 ایسوسیشنز ہیں جو کہ یہاں پر کرکٹ باقاعدگی کے ساتھ ویکلی آرگنائز کرتی ہیں، اور اس میں سے 6 ایسوسیشنز ایسی ہیں جو سعودی کرکٹ سینٹر کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. سعودی کرکٹ سینٹر اے سی سی اور آئی سی سی کا ایفیلیٹڈ ممبر ہے. 104 ممالک ہیں دنیا کے اندر جو آئی سی سی میں جن کی ممبرشپ ہے، جس میں سے آپ کو معلوم ہوگا خالد صاحب کے فل ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ایسوسیٹ ممبرز ہوتے ہیں اور ایفیلیٹ ممبرز ہوتے ہیں. سعودی عرب اس وقت ایفیلیٹ ممبر ہے، اور سب سے بڑی خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ باوجود اس کے کہ صرف 10 سال سے ہم ممبر ہیں، اور یہاں پر انفراسٹرکچر اس کھیل کو پوری طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ کو کھیلنے کے لیے جن گراؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتفاق سے ابھی میسر نہیں ہے. اور لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اے سی سی رینکنگ میں، یعنی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے رینکنگ میں نمبر 7 پر ہے. اور گراؤنڈ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یمبو میں ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک گرین وکٹ تیار ہوئی ہے جس میں رائل کمیشن فار یمبو جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے بہت بڑی اس میں تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک ملاقات سعودی کرکٹ سینٹر کی منسٹری آف اسپورٹس میں چند سال پہلے ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں جو ہے جدہ، ریاض اور دمام میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں 90,000 اسکوائر میٹر ہر شہر میں زمین دینے کے لیے یہاں کی جو بلدیہ ہے ان کو لکھا ہے. اور ہمیں توقع ہے کہ جلد سے جلد اگر وہ ہمیں زمین مل جاتی ہے تو ہم کرکٹ کے فروغ کو اور زیادہ لے جا سکیں. یہ بتائیے سعودی عرب میں فٹ بال مقبول ترین کھیل ہے، سعودی نوجوانوں کو کرکٹ کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو بہت مشکل ہے کسی ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، اور باوجود اس کے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ چیمپئن ہے، ورلڈ چیمپئن ہے کرکٹ کے اندر، اور انگلینڈ میں بھی کرکٹ جو ہے جہاں سے شروعات ہوئی ہے انگلینڈ کی، لیکن اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پر بھی بنیادی کھیل جو ہے ان لوگوں کا وہ فٹ بال ہی آج بھی. آسٹریلیا میں بھی فٹ ہی کھیلا جاتا ہے. اور میں ایک دفعہ وہاں میلبرن گیا تھا، میلبرن کرکٹ گراؤنڈ جو ایم سی جی سب سے مشہور ہے، تو وہاں مجھے دیکھ کے سن کے یہ حیرت ہوئی کہ سال میں صرف 4 میچز اس اسٹیڈیم میں، حالانکہ وہ کرکٹ گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو 4 میچز صرف سال میں جو ہیں وہ کرکٹ کے ہوتے ہیں، باقی 50 یا 55 میچز جو ہیں وہ فٹی کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ایک فٹ بال. یہاں پر جو سعودی یوتھ ہے یا سعودی بچے جو ہیں ان کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کی کہ جو لاز آف کرکٹ ہے ان کو عربی میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا.
اور جس کو آئی سی سی سے ریکگنیشن ملا. دوسری چیز یہ کہ آئی سی سی کے کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ جس میں السٹریٹڈ ہیں، جس میں یہ کرکٹ کو ایک کھیل کی تصاویر کی مدد سے دکھایا جاتا ہے. اس کو ہم نے عربی میں ترجمہ کیا اور اس کو ہم اسکولوں میں، عربی اسکولوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. تو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ ہماری اس کوشش میں یمبو انڈسٹریل کالج میں ڈاکٹر عامر صاحب جو ایک وہاں پر لیکچرر ہیں جن کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، ان کے توسط سے جب ہم نے سعودیوں میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی تو کافی کامیابی ہمیں اس میں ملی ہے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں سعودی عرب کی کرکٹ میں سعودیوں کی شمولیت بہت زیادہ انشاءاللہ ہو جائے گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحرا میں کرکٹ کے پھول اگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ یقینی طور سے پھول تو اگ گئے ہیں، بس یہ کہ اس کو لہلانا باقی ہے، ایک مقام پہ پہنچنا باقی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 7ویں نمبر پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اس پائدان پر ہمیں آگے جانا ہے. یہ بتائیے اسکولوں کی سطح پہ بھی آپ کرکٹ کے فروغ کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے ایک اسکول کا پروگرام بنایا ہے جس کے لیے 2 سعودی لڑکے جو ہیں وہ کوالیفائڈ کوچز ہیں، جس میں سے ایک سعودی لڑکا جو ہے وہ یمبو سے جس کا تعلق ہے وہ اے سی سی لیول 1 لیول 2 کورس کرنے کے لیے، کوچنگ کورس کرنے کے لیے ابھی پاکستان لاہور جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کورس لیول 1 جو ہے وہ ملیشیا میں پاس کیا تھا. اور ان لوگوں کی مدد سے ہم اسکولوں میں باقاعدگی کے ساتھ کرکٹ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے ہمیں تعاون اسکولوں سے ملا ہے اور وہاں کے ٹیچرز نے اس کھیل کو پسند کیا ہے، اور جس طرح سے ہمیں اے سی سی اور آئی سی سی سے مراعات اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ ہم اس کو یقینی طور سے اس میں کامیاب ہو پائیں گے. آخر میں اردو ہمارے آخر میں سعودی ریڈیو کی اردو سروس کے سامعین کے لیے آپ کمیونٹی کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ایک مشکل سوال ہے. کیا چیز؟ سوال بدل دیتا ہوں. نہیں، آپ بتا دیے. میں وہ لیکن میں نے تو کہا کہ سعودی ریڈیو کی اردو سروس کبھی سنی. کتنے بجے آتی ہے؟ یہ 2 گھنٹے آتی ہے روزانہ FM پہ. گاڑی میں لگائیں گے FM پہ. کتنے بجے؟ 2 گھنٹے آتی ہے 3:30 بجے.